إن الحمد لله الذي بين الطيب والخبيث والصلاة والسلام على إمام أهل الحديث أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم۔ مجھے اعلان کرنے دو کہ میں نوکر صحابہ کا، مجھے اعلان کرنے دو کہ میں نوکر صحابہ کا، لہو بہتا ہے بہنے دو کہ میں نوکر صحابہ کا، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی محبت میں کٹے گردن تو کٹنے دو کہ میں نوکر صحابہ کا، سہوں کیسے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی، سہوں کیسے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی، مجھے کچھ کر گزرنے دو کہ میں نوکر صحابہ کا۔ محترم معزز محتشم سامعین کرام اور گھروں کے اندر سننے والی باعزت باحترام اسلامی روحانی جسمانی ماؤں اور بہنوں، ماشاءاللہ آپ سٹیج کی زینت حضرت مولانا علامہ بشیر خاکی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میرے شیخ قاری احسان الحق صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں، ان کے علاوہ بھی دیگر علماء مشائخ خطباء اور شاعر اسلام ابو بکر صدیق صاحب اور دیگر علماء سٹیج کی زینت ہیں۔ علماء کی موجودگی میں چند منٹ آپ احباب سے گفتگو کروں گا۔ دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح عام کھانوں کے اوپر سرید کی فضیلت ہے، اسی طرح خاتونوں کے اندر عورتوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے، اور جن کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فروعی اختلافات ہونے کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ادب و احترام میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں سمجھتا، اور آپ سب مسلمانوں کی واجب التعظیم ماں ہے، اور جن کے بارے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کو اللہ تعالی نے خاص ذہانت بخشی ہے، اور جن کے بارے میں سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ میں نے دین و دنیا کے امور میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے مقابلہ میں کسی کو نہیں سمجھا، اور پھر جن کے بارے میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ کون امی عائشہ؟ پیکر حسن عمل جانے حیات تھی عائشہ، پیکر حسن عمل جانے حیات تھی عائشہ، منکروں کو میں کیا بتاؤں کیا تھی عائشہ، پاک دامنی پہ جن کی نازل ہوئی آیتیں سیرت و کردار کا وہ آئینہ تھی عائشہ، وہ رسول ہاشمی کی تھی شریک حیات، وہ شاہدین کی ہر ادا سے آشنا تھی عائشہ۔ کون امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی؟ وہ کہتا ہے، وہ زبان چلاتا ہے، وہ زبان درازی کرتا ہے، کہتا ہے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں نہیں مانتا، وہ تیری ماں ہو ہی نہیں سکتی،
کیونکہ وہ ماں مومنوں کی ہے، جو مومن نہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی ماں نہیں۔ کون امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی؟ امی عائشہ تقوی میں بے مثال ہے، امی عائشہ تقوی میں بے مثال ہے، امی عائشہ عزت میں بے مثال ہے، امی عائشہ عظمت میں بے مثال ہے، امی عائشہ رفت میں بے مثال ہے، امی عائشہ بلندی میں بے مثال ہے، امی عائشہ مقاموں میں بے مثال ہے، امی عائشہ شانوں میں بے مثال ہے، امی عائشہ علم میں بے مثال ہے، امی عائشہ علوم میں بے مثال ہے، امی عائشہ فقاہت میں بے مثال ہے، امی عائشہ فصاحت میں بے مثال ہے، امی عائشہ بلاغت میں بے مثال ہے، امی عائشہ فصاحت میں بے مثال ہے، امی عائشہ عمل میں بے مثال ہے، امی عائشہ تہجد میں بے مثال ہے، امی عائشہ ورا میں بے مثال ہے، امی عائشہ للہیت میں امی عائشہ بے مثال ہے۔ کون امی عائشہ؟ امی عائشہ صدیق کی بیٹی ہوتی تو بات اور تھی۔ اب امی عائشہ میرے پیغمبر کا لباس ہے، اب امی عائشہ میرے پیغمبر کی زوجہ ہے، اب امی عائشہ میرے پیغمبر کا خاندان ہے، اب امی عائشہ میرے پیغمبر کا گھرانہ ہے۔ اب امی عائشہ کے بارے میں اس کہنے والے نے کہا تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب میں اللہ سے التماس کرتا ہوں، اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہ کہنے والا تو دنیا سے چلا گیا، وہ تو کہہ کر چلا گیا، اے اللہ مجھے ہمت دے، اللہ مجھے طاقت دے، اللہ مجھے جرأت دے، اللہ مجھے اختیار دے، میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکنے والے کتے کو لوہے کی لگام ڈال کر چھوڑوں گا، کیونکہ امی عائشہ مومنوں کی ماں ہے۔ کون امی عائشہ؟ امی عائشہ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ، امی عائشہ تو کلی ہے، خدا جانے امی عائشہ کیسے تو بنی ہے۔ ابو بکر صدیق کی گود میں امی عائشہ تو پلی ہے، امی عائشہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا کا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، خدا نے خود قرآن میں بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ کون امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی؟ ان کے بارے میں اگر کوئی زبان چلائے گا ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ اگر سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو مومنوں کی ماں ہے ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے گا، کوئی غلیظ زبان کا استعمال کرے گا، ہماری ماں پر کوئی بھونک رہا ہو، ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ اگر آج کے دور کے اندر آپ کی سگی ماں کو کوئی گالی نکال کر دکھائے، کوئی گالی دے، تم کہتے ہو ماں کی گالی دی ہے مجھے، تم اس سے لڑنے لگ جاتے ہو۔ اگر مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی زبان چلائے گا، بھونکے گا، بکواس کرے گا، ہم بھی اس کی زبان کو گدی سے نکال کے رکھ دیں گے۔ ہم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کیوں برداشت کریں؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم اہل الحدیث جو ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن آسمان سے ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کر نبی علیہ السلام کو سلام کہا اور اس نے کہا آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، اور آپ کے شہزادے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کون سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ میرا حسین عظمتوں کا تاجدار ہے، میرا حسین عظمتوں کا تاجدار ہے، میرا حسین بلندیوں کا تاجدار ہے، میرا حسین رفتوں کا امین ہے، میرا حسین گلستان نبوت کا مہکتا ہوا ستارہ ہے، میرا حسین گلشن رسول کا مہکتا ہوا پھول ہے، میرا حسین کلیجوں سے بھی اعلیٰ ہے، میرا حسین کلیجوں سے زیادہ خوشبو والا ہے، میرا حسین گلاب کے پھولوں سے بھی بالا ہے، میرا حسین ستاروں کی انجمن سے بھی درخشاں ہے، میرا حسین سورج کی کرنوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ کون حسین؟ میرا حسین عظمتوں والا ہے، میرا حسین صدیق کو امام کہنے والا ہے، میرا حسین فاروق اعظم کو امام ماننے والا ہے، میرا حسین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دینے والا ہے، میرا حسین۔ کون حسین؟ حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین
حسین بائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول نکلا ہے۔ زمین بدلے زمانہ بدلے، ساقی بدلے مکھا نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول نکلا ہے۔ حسین لڑتا شمر دے نالے، اسی منیا کہ حسین لڑتا شمر دے نالے، ہن تو من کہ حسین دستا عمر دے نالے۔ حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، ایک کر کے قبول تو حق نو لکھلا ہے۔ حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین عالم، حسین فاضل، حسین جگرے بطول لکھلا ہے۔ حسین صابر، حسین شاکر، حسین کاری کربلا دا، حسین نہیں تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھلا ہے۔ اے گنتی شنتی دا رونا چھڑ دے نبی دا سارا گرانہ پاکے۔ کون اہل بیت تھے؟ تم الزام لگاتے ہو، تم زبانیں چلاتے ہو کہ اہل الحدیث اہل بیت کو نہیں مانتا، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ اور پھر ان کے بابا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان اور مقام وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ کون؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ علی نو ابو ترابان دین، علی نو لا جوابان دین، علی دے نال پیار کرنا نبی والے ثوابان دین، علی دے نال پیار کرنا نبی والے ثوابان دین۔ علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی وحدت دے گلشن دا گلابا کھاتے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ چوں نوابا کھاتے ٹھیک ہو سی۔ سارے صحابہ سے مطلب سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد کی بات ہے۔ اور پھر آگے بڑھیے اہل البیت کے اہل صحابہ کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں۔ جس طرح آج کے دور کے اندر روڈ کے اندر کوئی شخص روڈ بنا دیتا ہے، سولنگ لگوا دیتا ہے، نالی بنوا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، سیوریج ڈالتا ہے، تو چوک کے اندر اس کا اشتہار لگواتا ہے، بورڈ بنواتا ہے کہ شکریہ، ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے روڈ بنایا، آپ نے چوک بنایا، آپ نے گلی بنائی، شکریہ، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ ایک شخص تیرے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے جس شخص کا تو نے روڈ بنایا، جس شخص کا تو نے چوک بنایا، جس شخص کا تو نے بورڈ بنوایا، بینر لگوایا، وہ زانی ہے، وہ بد کردار ہے، وہ بد اخلاق ہے، وہ بد زبان ہے۔ تو کہتا ہے خبردار کوئی بات مت کرنا، وہ میرا محسن ہے۔ وہ پوچھتا ہے بھائی تیرا محسن کیسے ہوا؟ تو کہتا ہے اس نے روڈ بنایا، اس نے چوک بنایا، اس نے پانی دیا، اس نے سیوریج ڈالی، وہ میرا محسن ہے۔ جو روڈ بنائے، چوک بنائے، نالی بنوائے، پانی دے، سیوریج ڈالے، وہ تیرا محسن ہے۔ تو اس کے زانی ہونے کے باوجود، اس کے بد کردار ہونے کے باوجود، اس کے بد اخلاق ہونے کے باوجود، اس کے بد زبان ہونے کے باوجود تو اس کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے روڈ نہیں، چوک نہیں، نالی نہیں، چوک نہیں، بلکہ اسلام کا پورا ماڈل وہ دیا جو مدینہ سے نکلتا ہے، دنیا کے ہر خطے میں جاتا ہے، جو مدینہ سے نکلتا ہے ہر گھر میں جاتا ہے، تو جا جا کر دنیا کو بتا دے ہم بھی ان کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ اے نوجوانوں، آپ کے لیے پیغام ہے، کیوں ڈرتے ہو صحابہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے؟ اٹھ شیر مجاہر ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے؟ اب جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کے دب تو برتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہتا رہا گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، یہ جان کفن سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ پھر آگے بڑھیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدوں کے گواہ
میرے پیغمبر کے صحابہ میرے پیغمبر کے رکوع کے گواہ، میرے پیغمبر کے صحابہ میرے پیغمبر کے تشہد کے گواہ، میرے پیغمبر کے صحابہ میرے پیغمبر کے قیام کے گواہ، میرے پیغمبر کے صحابہ میرے پیغمبر کے رکوع کے گواہ، میرے پیغمبر کے صحابہ دین کے گواہ، میرے پیغمبر کے صحابہ ہم تک قرآن پہنچانے والے، میرے پیغمبر کے صحابہ ہم تک حدیث پہنچانے والے، میرے پیغمبر کے صحابہ ہم تک نماز پہنچانے والے، میرے پیغمبر کے صحابہ ہم تک قرآن پہنچانے والے، میرے پیغمبر کے صحابہ ہم تک سنت پہنچانے والے، میرے پیغمبر کے صحابہ ہم تک اسلام پہنچانے والے، میرے پیغمبر کے صحابہ، پھر میں ان صحابہ کی توہین کو برداشت کیوں کروں؟ پھر میں اس سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو صحابہ کی تکفیر کرتا ہے، ارے دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند، دنیا کے سارے غیرت مند، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں ہوئے، علامہ ظہیر یزدانی قربان صحابہ کے حق میں، جو حضرت ابو بکر صدیق کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، جو اہل صحابہ کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں آخری بات اور میرا سلام، دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وہ گستاخی کرے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے کافر کہا، نعوذ باللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اور کہتا میں ان کو صحابی نہیں مانتا۔ تو صحابی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ تیرا مسئلہ ہے، صحابی تو ان کو سکھ بھی نہیں مانتے، یہودی بھی نہیں مانتے، عیسائی بھی نہیں مانتے، ہندو بھی نہیں مانتے، غیر مسلم بھی نہیں مانتے، تو بھی نہیں مانتا، نہ مان، یہ تیرا مسئلہ ہے۔ سدا صحابہ صحابہ کے نعرے لگاتے رہیں گے، سدا باغیوں کو جلاتے رہیں گے، کہا ان کو رضی اللہ عنہم، خدا نے کلام خدا ہم سناتے رہیں گے۔ علی مقتدی ابو بکر مقتدا ہے، علی مقتدی ابو بکر مقتدا ہے، سند معتبر سے دکھاتے رہیں گے۔ فضیلت معاویہ کی جب ہی بات ہوگی گواہ بن حیدر کو لاتے رہیں گے، گواہ بن حیدر کو لاتے رہیں گے۔ منصوبے ہیں جو مومن کے پردے میں کافر، نقاب ان کے منہ سے ہٹاتے رہیں گے، میں اندھیرے میں مشعل اپنا جلاتے رہیں گے۔